دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وسیع و غریض کائنات میں اب تک کی تلاش کی گئی سب سے زیادہ پراسرار چیز بلیک ہولز ہیں۔ یہ بلیک ہولز کسی بھی بڑے ستارے جنہیں ریڈ جائنٹ بھی کہتے ہیں، ان کی موت کے بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان سے روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ یہی وجہ ہے جہاں پر یہ موجود ہوں وہاں دور دور تک اندھیرا ہوتا ہے، اسی لیے انسانی آنکھ سے انہیں دیکھنا ممکن نہیں۔ کوئی بھی چیز، میٹر، لائٹ یا ریڈیشن اس کے پاس جائے تو پھر کبھی باہر نہیں نکل سکتی، اور یہ بلیک ہولز اپنے آس پاس موجود چیزوں کا ماس کھا کر اپنا سائز بڑھاتا رہتا ہے۔ اس عمل کے دوران ان کے اندر سے نکلنے والی روشنی کائنات کی سب سے تیز روشنی ہوتی ہے، جو کہ اربوں سورج کو ملا کر بھی ان سے بننے والی روشنی سے زیادہ ہوتی ہے، اور بلیک ہولز کئی نوری سالوں کی دوری سے بھی دیکھنا ممکن نہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق بلیک ہول ہماری کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ شارٹ کٹ ہے جو کہ کائنات کی سطح میں ایک سوراخ بناتا ہے۔ یہ بات فی الحال ایک تھیوری ہے جسے ثابت نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک تو بلیک ہولز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے، اور دوسرا کوئی بھی ان کے اندر جانے کا رسک نہیں لے سکتا۔ بہت ساری ہالی ووڈز کی فلموں میں یہ تھیوری کے طور پر بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک شخص ایک طرف سے بلیک ہول میں سفر کرتے ہوئے دوسری طرف سے نکل کر کسی اور کائنات میں داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ بلیک ہولز کی شکل ایک کون کی طرح ہوتی ہے، جو کہ ایک طرف سے چوڑا اور دوسری طرف سے باریک ہوتے ہوئے رستے کی طرح ہے۔ سائنسدان 2012 تک یہ بات نہیں جانتے تھے کہ بڑے بڑے ستارے کس طرح تباہ ہو کر بلیک ہولز کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن 2016 تک جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بہت سارے واقعات میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ کیسے بڑے بڑے ستارے یا سیارے یا کسی بھی میٹر کو بلیک ہول چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کر اپنے اندر نگل لیتا ہے۔ 1916 میں مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے پہلی دفعہ اپنی تھیوری میں بلیک ہولز کے متعلق بتایا، جو کہ اس وقت صرف ایک تھیوری تھی۔ پھر 2019 میں زمین سے 50 ملین دور M8A گلیکسی کے کسی سینٹر میں بلیک ہول کو تراش کر کے اس کی پہلی تصویر کو پبلک کیا گیا۔ یاد رکھیں، ہم انسانوں نے پہلی بار 2019 کے اندر اپنی آنکھوں سے بلیک ہول کو دیکھا اور اس کی تصویر کو کیپچر کیا۔ دوستو، اب چلتے ہیں 1400 سال پہلے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نجم کی پہلی آیت میں فرمایا کہ ستارے کی قسم جب وہ گرنے لگیں۔ آپ امیجن کریں کہ کیا اس دور میں بلیک ہول کے متعلق کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ بطور مسلمان ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر پر بلایا، جس کے آغاز میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور پھر اپنی سواری براق پر سوار ہو کر تمام راستوں کو کراس کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچے، اور پھر اس کے اوپر اللہ کے عرش تک پہنچ گئے۔ جنت، دوزخ دیکھی، ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات کی، مگر ان سب کاموں میں چند لمحے بھی نہیں لگے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقت آپ کے لیے رک گیا تھا۔ اس کائنات کے لامحدود راستے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، آج کے دور کے اندر بھی اتنی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے کوئی شخص چند لمحوں کے اندر 7 آسمانوں کا سفر طے کر سکے، یہ بات ممکن نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہی تھا، جسے بے شک عام انسانی عقل تسلیم نہ بھی کرے، مگر حیرت انگیز طور پر آج کی سائنس بھی تھیوریٹیکلی یہ باتیں مان چکی ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ قرآن پاک میں بیری کے درخت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ سائنسدانوں کے خیال میں یہ ابسٹریکٹ معنوں میں اس کے اندر بلیک ہولز کی خصوصیات بیان کر رہا ہے، جیسا کہ وہیں تک اس دنیا کی مخلوقات کی حد ہے، وہ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی سوائے سفر معراج کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ اور اس بات کا ثبوت ہمیں بلیک ہول اور بیری کے درخت کی شکل کو دیکھ کر ملتا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ بلیک ہول کی شکل ایک کون کی طرح ہے، دونوں کا سٹرکچر بالکل ایک جیسا ہے۔ سورہ نجم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بیری کے درخت پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، یعنی بالکل اندھیرے سے جھکا ہوا تھا۔ یہ بات زیادہ حیران کن محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ سپیس کے اندر ہر طرف اندھیرا ہی ہوگا، مگر اس بات پر غور کریں کہ اللہ نے خاص کر کے اندھیرے کا یہاں پر ذکر کیوں کیا۔ اس کے بارے میں کچھ اسپیشل ضرور ہے
کیونکہ خلا کے اندر بہت ساری کالی اور اندھیرے والی جگہیں موجود ہیں، مگر بلیک ہول جیسی کالی سیاہ جگہ کوئی نہیں، کیونکہ یہ روشنی کو بھی اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور یقیناً اس بیری والے درخت کے اوپر سیاہ ترین اندھیرے کا چھا جانا اسی بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے۔ دوستو، بلیک ہول مکمل اندھیرا ہی ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اسے ڈائریکٹ دیکھنا یا ڈھونڈا نہیں جا سکتا، مگر سائنسدانوں نے کچھ آلات کا استعمال کرتے ہوئے ستاروں کے برتاؤ میں اس بلیک ہول کی گریوٹی کی وجہ سے فرق دیکھا، تو وہ سمجھ گئے کہ ان کے آس پاس کوئی بلیک ہول موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ جو بلیک ہول کو دیکھنے میں رکاوٹ ہے، اس کا نام ہے گریویٹیشنل لینسنگ۔ جب بھی ہم آسمان پر کسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ چیز ہمیں نظر آ جائے گی، لیکن اگر ہم بلیک ہول کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں نظر نہیں آئے گا، کیونکہ بلیک ہول اپنے ارد گرد موجود گریوٹی کی وجہ سے روشنی کو ایک کرو کی طرح موڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پار موجود چیز تو نظر آ جاتی ہے، لیکن بلیک ہول کا اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں قرآن پاک کی طرف، جہاں اللہ تعالیٰ نے اسی بلیک ہول کی خصوصیات کا اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ نبی پاک کی نظر نہ تو کسی کی طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گریویٹیشنل لینسنگ کا مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے بلیک ہول کو دیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کا اندازہ اس کے اندر جا کر بھی کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بلیک ہول کی شکل ایک کون کی طرح یا فنل کی طرح ہوتی ہے، جو کہ ایک طرف سے چوڑی اور دوسری طرف سے تنگ پائپ کی طرح۔ بلیک ہول کی ان خصوصیات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک بیری کے درخت کی شکل کی صورت میں بیان کرتا ہے، جیسا کہ سائنس بلیک ہول کے اندرونی سٹرکچر کا ہمیں بتاتی ہے۔ کیا یہ سب باتیں ایک اتفاق ہو سکتی ہیں؟ اس طرح بلیک ہول کی بھی ایک حد ہوتی ہے جہاں پر یہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بھی اس طرح بیان کی گئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بیری کے درخت کی بھی ایک حد ہے۔ حیرت انگیز طور پر پہلے سائنسدان بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بلیک ہول کے اندر کوئی بھی چیز سپیس اینڈ ٹائم کے ملنے کی وجہ سے غائب ہو جاتی ہے، اور یہ کہاں جاتی ہے اسے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان بلیک ہولز کی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ انفینٹ ہوتے ہیں۔ مگر قرآن نے کہا کہ ایسا نہیں، بلکہ بیری کے درخت کی بھی حد ہے۔ آنے والے وقتوں میں جب مزید تحقیق ہوئی تو سائنسدانوں کو اندازہ ہوا کہ وہ غلط تھے، کہ بلیک ہول کی کوئی حد نہیں ہوتی، بلکہ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بلیک ہول انفینٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پورٹل یا رستہ ہے جس کا ایک کنارہ کھلی کون سے شروع ہوتا ہے اور دوسرے کنارے پر جا کر کھلتا ہے۔ مشہور برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا بھی یہی ماننا تھا کہ بلیک ہول لامحدود نہیں ہیں، بلکہ ان سے باہر نکلنے کا رستہ بھی موجود ہے۔ وہ رستہ اس کائنات میں واپسی کا نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور کائنات کا ہو سکتا ہے۔ ذرا اس سدرۃ المنتہا کی خصوصیات، بلیک ہول کی خصوصیات اور واقعہ معراج کو ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں تو ہمیں ایک ایسے درخت کا ذکر ملتا ہے جس پر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ ستاروں کو نگلتا ہے، کوئی عام انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کی بھی کوئی حد ہے۔ یہ ایک کائنات سے دوسری کائنات میں جانے کا رستہ ہے۔ اس کے آس پاس شدید گریوٹی کی وجہ سے وقت رک جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ عام انسانی عقل کہتی ہے کہ اگر یہ صرف بیری کا ایک بڑا درخت ہوتا تو یہ اللہ کی اتنی عظیم نشانی والا کیسے ہو سکتا تھا، جس کا مطلب ہے یہ وہی عظیم و شان بلیک ہول کی طرف اشارہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر کیا۔ قرآن پاک ایک سٹیپ آگے بڑھ کر اسے ایک کائنات سے دوسرے کائنات میں جانے کا رستہ بتاتا ہے۔ جہاں تک سائنس تو ایک صرف مفروضی کی حد تک کامیاب ہوئی ہے، مگر یہ کچھ ہی وقت کی بات ہے جب یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی، اور سائنس بتائے گی کہ قرآن اور اس کو اتارنے والی اللہ کی ذات بالکل حق اور سچ ہے۔ اور آج کے سائنسدان جو باتیں سمجھ پا رہے ہیں وہ قرآن پاک کے صفحات پر آج سے 1400 سال پہلے موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی کون کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔